سے دعا کیا کرتے تھے۔ اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے یعنی چچا کی دعا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس بارش نے خشک کھیتوں میں جان ڈال دی اور قحط دور ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شام میں قیصاریہ کا شہر باقی رہ گیا تھا۔ اس پر ابھی تک رومیوں کا قبضہ تھا۔ بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ مہم امیر معاویہ کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے شہر کو فتح کیا۔ 80,000 رومیوں میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اب پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس زمانے میں مصر کا ملک بھی رومی حکومت کے ماتحت تھا۔ 18 ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو 4000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم مقوقس تھا۔ اس نے بے تحاشا فوج جمع کر لی۔ قلعہ بھی حد درجے محفوظ تھا۔ ان حالات کی خبر عمرو بن عاص نے سیدنا عمر کو دی تو انہوں نے 10,000 فوج اور بھیجی اور ان کے ساتھ بزرگ صحابی زبیر بن عوام کو سالار مقرر کیا۔ ان کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد اسکندریہ کی باری آئی۔ اسکندریہ کی فتح کے بعد سیدنا عمر نے عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ دریائے نیل مصر کا ایک بہت بڑا دریا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن بہت سے مصری عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا، اس سال دریائے نیل میں پانی بہت کم رہ گیا ہے، ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جب دریا میں پانی کم ہو جائے تو ہم ایک مقررہ تاریخ کو ایک کنواری لڑکی چن لیتے ہیں، اس کے والدین کی مرضی سے اسے نہایت قیمتی زیور اور کپڑے پہنا کر دلہن کی طرح بنا دیتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں گرا دیتے ہیں۔ اس طرح دریا میں پانی چڑھ جاتا ہے، ارد گرد کے تمام علاقے سیراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ رسم ادا کریں۔ عمرو بن عاص نے کہا، یہ تو بڑی ظالمانہ رسم ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا، اگر آپ نے ہمیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی تو ملک میں قحط پڑ جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے فرمایا، تم لوگ نادان ہو، اللہ کے حکم کے بغیر دریا میں پانی ہرگز کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں تمہیں ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مصری مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ اتفاق سے دریا میں پانی کم ہو گیا۔ لوگ قحط کے ڈر سے وطن چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ سیدنا عمرو بن عاص نے یہ سارا قصہ سیدنا عمر کو لکھ بھیجا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، الحمدللہ، آپ نے مصریوں کو بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اسلام واقعی ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں ایک خط بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمرو بن عاص نے خط کو دریا میں ڈالنے سے پہلے اس کی عبارت پڑھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے، اے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے بہہ رہا ہے تو مت بہہ، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہہ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے پہلے کی طرح زیادہ پانی کے ساتھ جاری کر دے۔ یہ رقعہ دریا میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن جب مصر کے لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے اللہ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا۔ دریا کا پانی کئی گز اوپر چڑھ گیا تھا، کناروں سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اتنا زیادہ پانی اس میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ہزارہا مصری مسلمان ہو گئے اور وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اس میں عرب کے علاوہ عراق، ایران، مصر، فلسطین، بحرین، آرمینیا، آذربائیجان، سیستان وغیرہ بہت سے ملک شامل تھے۔ اتنے بڑے ملک کا انتظام سیدنا عمر نے بہت خوبی سے کیا۔ اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا، پھر ہر صوبے کو بہت سے ضلعوں میں تقسیم کیا۔ عام طور پر ایک صوبے میں 10 سے لے کر 20 تک ضلع ہوتے تھے۔ ملک کا انتظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے کرتے تھے۔ مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس بنائی۔ اس میں سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ اس مجلس کو مجلس شورا کہا جاتا تھا۔ اس کے اجلاس مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا جاتا تھا۔ خود بالکل سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی ہدایت گورنروں کو تھی۔ عہدیداروں کی نگرانی خود کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں چاروں طرف سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے گورنروں کے حالات پوچھتے۔ لوگ بے دھڑک شکایت کرتے۔ لوگوں کے سامنے اس قسم کا خطبہ دیتے، لوگوں، تم پر جو لوگ حاکم مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہیں ماریں پیٹیں اور تمہارا مال چھین لیں، بلکہ انہیں میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہے تو مجھ سے بیان کرو،
تاکہ میں اس کا بدلہ لوں۔ لوگوں کو عام اجازت تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی شکایت پیش کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے ایک غریب شخص نے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ اسے پیٹا ہے۔ آپ نے باپ بیٹے کو بلوا لیا۔ جب دونوں آ گئے تو سیدنا عمر نے اس غریب کو کوڑا دے کر فرمایا، جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے ہی تم اسے مارو۔ اس غریب نے کوڑے مارنے شروع کیے۔ جب تعداد پوری ہو گئی تو عمر نے فرمایا، اب 2-4 کوڑے گورنر کو بھی مارو، لیکن اس غریب نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ جزیرے کے گورنر کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں، دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے انہیں فوراً بلوا لیا، ان کے کپڑے اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنا دیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ۔ گورنر کا نام ایاز بن غنم تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو عمر نے انہیں معاف کر دیا اور عہدے پر واپس بھیج دیا۔ ایاز بن غنم جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے، پھر انہوں نے کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے۔ انہوں نے 20 لڑائیاں لڑی، بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جب خالد بن ولید فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو عین اس حالت میں عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہو رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی، لگاتار فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا، اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ اس میں زکوٰۃ، خراج، جزیہ، مال غنیمت وغیرہ جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کو اس میں سے وظیفے دیے جاتے تھے۔ ضرورت مندوں کو قرض بھی دیا جاتا تھا، جنگی ضروریات پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ آمدنی اور خرچ کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ سیدنا عثمان نے ایک دن انہیں چلچلاتی دھوپ میں بھاگتے دیکھا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحرین سے ایک مرتبہ مشک آیا، یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی۔ اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی جو یہ کام اچھی طرح کر سکے۔ سیدنا عمر کی زوجہ محترمہ عاتقہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگا لو گی، اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے علاج کے طور پر شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن آپ نے لینا گوارا نہ کیا۔ آخر لوگوں کو جمع کیا گیا، جب سب نے اجازت دے دی تب شہد لیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا۔ اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے کوفہ میں شریح کو قاضی مقرر کیا، ان کے فیصلے بہت مشہور ہوئے۔ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دے دیتے تھے۔ سیدنا علی نے بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رکھا۔ قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حج کرنے کے لیے آیا، اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا۔ اس نے بدو کو زور سے تھپڑ دے مارا، بدو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، انصاف کا طلبگار ہوا۔ سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا، وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا، تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے، لہٰذا بدلہ دو۔ یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا ہے۔ ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ معاف کر دے تو اور بات ہے۔ جبلہ نے کہا، مجھے 1 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں۔ جبلہ کو 1 دن کی مہلت مل گئی۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت درست پائی تو حکم دیا، تم بھی اسے 100 کوڑے مارو۔ ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بیت المال سے اسے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے عام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنا فیصلہ دیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے فتوے جاری کرنے کا محکمہ قائم کیا۔
فتوے دینے والے بزرگوں کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن قعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ رعایا کی خبر گیری رکھنے کے لیے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس سے پوچھا کہ بڑی بھی عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ بولی، ہاں سنا ہے شام گیا ہوا ہے، اللہ اس سے سمجھے، آج تک اس نے مجھے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی، اسے معلوم نہیں میں کتنی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، بڑی بھی تم نے جا کر عمر کو اپنا حال بتایا؟ بڑھیا نے کہا، اگر اسے رعایا کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ پھر اس سے پوچھا، تم کیا لے کر عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو معاف کر دوں گی۔ آپ نے اسی وقت اسے 25 دینار دے دیے۔ وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی، اللہ عمر کو معاف کرے، اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ایک رات گشت کے دوران میں چند بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ماں نے انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر آگ جلا رکھی ہے۔ آپ اسی وقت خادم اسلم کے ساتھ بیت المال گئے۔ آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں نکال کر خادم سے فرمایا، یہ تمام چیزیں میری کمر پر رکھ دو۔ اسلم نے عرض کیا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر سب چیزیں اپنی کمر پر لاد کر لائے، خود کھانا تیار کیا، خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہونے پر اپنے سامنے بچوں کو کھلایا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر اچھلنے کودنے لگے۔ سیدنا عمر انہیں اچھلتے کودتے دیکھتے اور خوش ہوتے رہے۔ عورت نے ان سے کہا، اللہ تمہیں نیک بدلہ دے، امیر المؤمنین بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ سیدنا عمر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرائے، پھر واپس مدینہ آئے اور اس عورت کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک روز شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ اترا۔ سیدنا عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات بھر قافلے کا پہرا دیتے رہے۔ ایک قافلے میں ایک ننھے بچے کو روتے دیکھا تو اس کی ماں پر ناراض ہوئے کہ بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی۔ وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی۔ کہنے لگی، امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے ماں کا دودھ پیتے رہیں بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ لگ جائے۔ یہ ہے اس کے رونے کی وجہ۔ سیدنا عمر یہ سن کر روئے، پھر اعلان کر دیا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اسی دن سے مقرر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا۔ نزدیک جا کر اس سے کہا، دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا، میرا دائیں ہاتھ موتا کی لڑائی میں کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رونے لگے، اس کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، افسوس، تمہیں وضو کون کراتا ہوگا؟ پھر اس کی خدمت کے لیے ایک خادم دیا اور ضرورت کی چیزیں اس کے گھر بھجوائیں۔ ایک رات گشت کے دوران میں ایک عورت کی آواز سنی۔ وہ اپنی بچی سے کہہ رہی تھی، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے یہ سن کر کہا، ماں، امیر المؤمنین کا حکم ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا، باتیں نہ بنا، پانی ملا، امیر المؤمنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ لڑکی نے کہا، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر نے ماں بیٹی کی یہ گفتگو سنی تو اپنے خادم سے کہا، اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ دوسرے دن ان کے بارے میں پتہ کروایا۔ انہیں لڑکی کی ایمانداری اس قدر پسند آئی کہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ اس طرح یہ شادی ہوئی۔ بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی خاتون کے نواسے تھے۔ انہیں عدل و انصاف، سادگی، پرہیزگاری کی وجہ سے دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔ ان کا دور بہترین دور ہوا۔ مدینے کی ایک بے سہارا اندھی عورت کے گھر کی صفائی امیر المومنین خود کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعید بن یربوع کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی۔ ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جو انہیں مسجد تک لاتا تھا۔ راستہ چلتے ایک عورت نے سیدنا عمر فاروق کو روک لیا اور کہا،
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں. شوہر فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی زمین بھی نہیں ہے. بچوں کو گھر میں چھوڑ کر محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتی کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. حضرت عمر نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی اور فرمایا تم تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو. یہ کہہ کر گھر گئے. واپس لوٹے ایک موٹے تازے اونٹ پر بہت سا سامان لدا ہوا ساتھ لائے. اس پر کپڑے اور نقد رقم بھی تھی. اس عورت سے فرمایا یہ اونٹ لے جاؤ، جب ختم ہو جائے تو بتا دینا. جہاد پر جانے والے مسلمانوں کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے. ان کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں سے کہتے تمہیں بازار سے کچھ منگوانا ہو تو میں لا دیتا ہوں. بیوہ عورتوں کا پانی بھر دیتے. مجاہدین کے خط آتے تو یہ خط خود ان کے گھروں میں پہنچاتے. ان سے جواب لے کر مجاہدین کو بھجواتے. بیت المال سے حاجت مندوں کو دیتے. راستوں میں چوکیاں بنوائیں تاکہ رستے محفوظ ہو جائیں. شہروں میں مہمان خانے بنوائے. ملک میں جگہ جگہ نہریں کھدوائیں جن سے آپاشی آسان ہو گئی. سڑکیں اور پل بنوائے. نئے شہر بسائے. قریباً 4000 مسجدیں تعمیر کروائیں. حرم کعبہ کو وسیع کروایا. مسجد نبوی کو وسیع کروایا. مردم شماری کا نظام رائج کیا. سکہ جاری کیا. سن ہجری قائم کیا. جنگوں کا سلسلہ بڑھا تو فوجی نظام قائم کیا. فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی. مجاہدین کے بیوی بچوں اور غلاموں کے لیے وظیفے مقرر کیے. فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک باقاعدہ فوج جو ہمیشہ محاذوں پر رہتی تھی. دوسری رضاکار فوج. یہ لوگ عموماً گھروں میں رہتے تھے. ضرورت پڑنے پر انہیں محاذ پر بھیجا جاتا. ان کی تنخواہیں باقاعدہ فوج سے کم تھیں. ملک میں جگہ جگہ فوجی چھاونیاں قائم کی. چھاونیوں کے ساتھ استبل تعمیر کروائے. ان میں 4-4 ہزار گھوڑے تیار رہتے تھے. اونٹ بھی موجود رہتے. فوج کے ساتھ خزانچی، طبیب، جراح، غنیمت کے مال کا حساب رکھنے والے، دوسری زبانیں جاننے والے اور دشمن کی جاسوسی کرنے والے بھی رہتے تھے. فوج کی تعلیم کا بھی انتظام کیا. فوج کو یہ ہدایات تھی کہ دشمن سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو. بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو. مال غنیمت میں خیانت نہ کرو. آبادیوں کو ویران نہ کرو. پھلدار درختوں کو نہ کاٹو. جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں انہیں ان کے قریبی رشتہ داروں سے جدا نہ کرو. لڑائی میں مارے جانے والوں کے ہاتھ پاؤں، ناک کان نہ کاٹو. قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کرتی. سیدنا عمر خود بہت بڑے فقیہ تھے. انہوں نے تمام علاقوں میں فقیہ مقرر کیے. لوگ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے. ان کے زمانے میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی. غیر مسلموں سے اچھے سلوک کی وجہ سے بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا. انصاف کا دامن کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے تھے. شام میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت پیش آئی. زمین ایک یہودی کی تھی. مسلمانوں نے زمین اس سے خریدنا چاہی لیکن یہودی نے انکار کر دیا. مسلمانوں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی. یہودی نے سیدنا عمر سے شکایت کی. سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا کہ مسجد ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مسجد کو گرا کر زمین یہودی کو دے دی جائے. چنانچہ زمین یہودی کو واپس دے دی گئی. اس نے اس جگہ اپنا مکان بنا لیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما. مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے. خلافت کے 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں پوری کر دیں. ذی الحج 23 ہجری میں حج کے لیے مکہ گئے. آپ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تو کہتے تھے اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا. یہ سیدنا عمر کی توحید کا کمال نمونہ ہے. حج سے فارغ ہو کر اس مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس لوٹے. جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دیا جو بہت طویل تھا. اس میں لوگوں کو بہت نصیحتیں کی. اس خطبے میں اپنے ایک خواب کا ذکر کیا اور فرمایا میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت آ پہنچا ہے. اس کے ساتھ ہی خلافت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ ہونے والے خلیفہ کے بارے میں پریشان ہیں. مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا. یہ ایرانی تھا، اچھا کاریگر تھا. اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا. ایک دن سیدنا عمر سے شکایت کی کہ میں دن بھر کام کر کے جو کچھ کماتا ہوں میرا آقا اس میں سے بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے. اس میں کمی کرا دیں. سیدنا عمر نے پوچھا تم کون سا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا میں لوہار بھی ہوں، بڑھئی بھی ہوں اور بیل بوٹے بھی بنانا جانتا ہوں. سیدنا عمر نے دریافت کیا تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے؟
اس نے کہا 2 درہم روزانہ۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر ابو لؤلؤ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن ابو لؤلؤ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر 2 دھاری خنجر سے امیر المؤمنین پر 6 وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا باہر بھاگا، لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اس پر اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں جھونک لیا اور مر گیا۔ ادھر امیر المؤمنین شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا جن مسلمانوں کو ابو لؤلؤ نے زخمی کیا تھا ان میں سے 7 دم توڑ چکے تھے، باقی بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے۔ البتہ سیدنا عمر کی حالت نازک تھی۔ ایسے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا مجھے کس نے مارا ہے؟ انہوں نے بتایا مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے۔ یہ سن کر فرمایا اللہ کا شکر ہے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے، دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے باہر آ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ لوگ غم سے نڈھال ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ایک نوجوان ایسے میں ملنے آیا، اس نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں، آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ کے ساتھی بنے، خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف سے کام لیا، پھر آخر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا اے بھتیجے، اللہ کرے یہ چیزیں میرے گناہوں کے برابر برابر ہی ہو جائیں، مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ نوجوان واپس جانے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس کی چادر پر پڑی جو زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نازک حالت میں بھی انہیں شریعت کا اس قدر پاس تھا کہ فرمایا اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ اسے واپس ان کے سامنے لایا گیا تو فرمایا اے بھتیجے، اپنا تہبند اونچا باندھو، اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نزدیک یہ پرہیزگاری کی بات بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا مرتبہ اور نیکیاں بیان کی تو فرمایا اللہ کی قسم، اگر میرے پاس دنیا بھر کا سونا ہوتا تو اس سے پہلے کہ میں اللہ کے عذاب کو دیکھوں میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا، یعنی عذاب کے خوف سے سارا سونا خیرات کر دیتا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا 86,000 درہم۔ اس پر انہیں کچھ ہدایات دی۔ آخر میں فرمایا اس قرض کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور کہو عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے 2 ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت سیدنا عمر کے صدمے میں رو رہی تھی۔ ان کا پیغام سن کر فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ یہ جواب سن کر واپس آئے اور سیدنا عمر کو ان کا جواب بتایا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا اور انہیں سلام کر کے ایک بار پھر عرض کرنا عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا، اور اگر انکار کر دیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حالت جب زیادہ نازک ہو گئی تو فرمایا خلافت کا حقدار عثمان، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات تک ان سے خوش تھے۔ ان میں سے جسے خلیفہ چن لیا جائے اس کی اطاعت کرنا۔ پھر اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ مہاجرین اور انصار سے اچھا سلوک کرنا، جو لوگ ہماری پناہ میں آ گئے ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرنا، ان سے کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنا۔ آپ 27 ذی الحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد 1 محرم 24 ہجری کو وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ جنازہ چارپائی پر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سامنے جانے کے لیے مجھے اس کے عمل آپ کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا، میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے۔ جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے قبر میں میت کو اتارا اور اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی، ان سے 8 یا 9 لڑکے، 4 یا 5 لڑکیاں ہوئیں۔ مشہور بیویوں کے نام یہ ہیں: زینب بنت مزعون رضی اللہ عنہا، عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا، ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا۔ اولاد میں سے حفصہ، عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم رضی اللہ عنہم بہت مشہور ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ ام المومنین کہلائی۔ آپ میں اللہ کا خوف انتہا کو پہنچا ہوا تھا، عبادت کا شوق بھی بے حد تھا، راتوں کو جاگ کر نفل پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں قیامت کا ذکر ہے ان کو پڑھتے وقت بہت روتے۔ تراویح کی نماز کو انہوں نے باجماعت کرایا، ان کے دور سے آج تک تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ آپ میں بردباری حد درجے کی تھی، دوسروں کی نکتہ چینی کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے تھے۔ آپ نے ایک وقت میں کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع نہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں: بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ سب سے بری آوازیں 2 ہیں، نوحہ اور راگ یعنی گانا۔ کم بولنا دانائی، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عام لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے۔ برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے۔ سلامتی گمنامی میں ہے۔ اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے سن رہے تھے فاروق اعظم